بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو کیا ہم اس پر یقین کر لیں یا اس کا انکار کریں؟ اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ تو اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا سچ مچ اس نے مجھی کو دیکھا، یعنی خواب میں۔ فإن الشیطان لا يتزیٰ بی، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اور ایک تیسری حدیث ہے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ ولا یتمثل الشیطان بی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بیداری میں بھی مجھے دیکھ سکے گا، اور شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لیکن کیا ہر ایرے غیرے کی اس بات کو ہم قبول کر لیں گے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ نہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے ذکر کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے خواب میں دیکھا تو کس شکل میں دیکھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے دیکھا تھا، صحبت حاصل تھی، اور چچا زاد ہونے کے لحاظ سے اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہتے تھے، کبھی کبھی رات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اچھی طرح سے معلوم تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اس شخص سے پوچھا کہ تم نے خواب میں دیکھا اور تم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو کس شکل میں دیکھا؟ تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایسا تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ احادیث میں بیان کیا گیا۔ تو تب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، تصدیق کی کہ تم نے سچ مچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا۔ تو اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو پھر ہم پوچھیں گے کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شکل میں دیکھا؟ تو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے ویسا ہی حلیہ وہ بیان کرتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا حلیہ بیان کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی حلیہ احادیث میں بیان کیا گیا، سیرت میں بیان کیا گیا، اس سے مختلف ہے، تو ہم کہیں گے کہ شیطان کسی کی شکل میں آیا ہے اور آ کر کے دعویٰ کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، شیطان کسی دوسرے حلیے میں آ کر کے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، تو ہم اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ
اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دے رہے تھے یا اس بات سے منع کر رہے تھے، تو پھر یہ بات پہلے یاد رکھ لیں کہ دین مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں دین مکمل ہو گیا، کوئی نقص باقی نہیں۔ جو کچھ بتانا تھا اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ ساری باتیں امت کو بتا دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپا کر کے بھی نہیں رکھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فلاں کام کرنے کا حکم دیا اور وہ شریعت میں نہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط خواب دیکھا ہے، یا تو خود جھوٹ کہتا ہے، تو خود جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے خواب میں نہیں دیکھا بلکہ شیطان کسی دوسرے حلیے میں آ کر کے اس بات کا دعویٰ کیا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے خواب میں ہی صحیح خود اپنی شریعت کے برخلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں فلاں مزار ہے اس کو پکی بناؤں، اس پر ایک تعمیر کروں، وہاں پہ روشنی کا انتظام کروں، تو ہم کہیں گے کہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یا شیطان نے کسی اور حلیے میں آ کر کے تجھ کو ایسا حکم دیا ہے، یا ہم کہیں گے کہ تو خود جھوٹا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں صحیح احادیث میں قبر کو پکی کرنے سے منع کیا، قبر کو بہت زیادہ اونچی کرنے سے منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر کرنے سے منع کیا اور قبروں پر روشنی کرنے سے منع کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ثابت ہیں کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب میں ہی صحیح اپنی ہی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ تو بعض لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں جیسے کہ شیخ احمد کا خواب عام طور پہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا حکم دے رہے تھے، ان باتوں سے منع کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شوشہ کہ اس بات کو آپ کاپی کریں، اس کے زیراکس کر کے 11 کاپیاں آپ لوگوں میں بانٹیں تو پھر آپ کو یہ خوشخبری ملے گی، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، یا آپ کے جو عزیز رشتہ دار اور آپ کے بال بچے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے، فلاں نے 11 کاپیاں بنا کر کے ان کو تقسیم کی تو پھر اس کو یہ خوشخبری ملی، اور فلاں نے اس کو ایزی لے لیا، نظر انداز کر دیا تو پھر اس کا بچہ حادثے میں مر گیا، تو پھر یہ سب جو ہے اس کی شریعت کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں۔ یہ شریعت اس بات کا حکم نہیں دیتی کہ آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو پھر اس کو نشر کریں، اس کو لکھ کر کے لوگوں کے اندر پھیلائیں، تو اس سے ذرا آپ متنبہ رہیں کہ ایسا کام کرنا جائز نہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ خواب سے بڑھ کر کے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھا، بعض ایسے دعوے بھی آئے ہیں۔ یہ تو بالکل ہی غلط دعویٰ ہے، کیونکہ جو شخص اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس دنیا میں جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تب تک اس دنیا میں دوبارہ نہیں آتا۔ جی ہاں، اس میں کوئی مستثنا نہیں، سوائے بعض لوگوں کے جن کے بارے میں بیان کیا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا۔ بعض واقعات خود قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، جیسے کہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور اسی طرح بعض دوسرے بھی واقعات ہیں۔ بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کے لوگ جب ایک وبا سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
وفات دے دی، ان کو موت دے دی اور دوبارہ ان کو زندہ بھی کیا۔ اور اسی طرح ایک آدمی کو جب کوئی شخص قتل کر دیتا ہے تو اس کو کس نے قتل کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہوتا ہے اور زندہ ہو کر کے بتاتا ہے کہ کس نے اس کو قتل کیا۔ تو یہ کچھ استثنائی واقعات ہیں، ورنہ مرنے کے بعد اس دنیا میں کوئی زندہ حالت میں واپس نہیں آتا قیامت سے پہلے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی سے زندہ ہو کر کے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتے۔ اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ بالکل قبول نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ خواب میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو پھر اس کے بارے میں خود تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ تو اس کے برعکس کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بیداری کی حالت میں ملاقات کی، تو پھر وہ بالکل جھوٹا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، یلزم علیہ ان ہؤلاء صحابہ، اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے آپ کو صحابی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور قیامت تک لوگ صحابی بنتے رہیں گے، صحابی ہونے کا درجہ ان کو حاصل ہوتا رہے گا۔ ہر کوئی جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نے بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ تو محترم ناظرین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آج کے درس میں بیان کی۔ تو اس کے بارے میں ذرا بہت ہوشیار رہنا چاہیے، ہر کسی کے دعوے کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی دعویٰ کرتا بھی ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں کوئی ایسی بات کہی جو شریعت کے خلاف ہے، تو اس کی بات تو بالکل ہی جھوٹی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔